السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین طہ و یاسین، شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب کعبہ و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا، حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر، برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے کہ یہ بھرا مجمع آج اعلان کر رہا ہے۔ کبھی میں نے اسی امام بارگاہ میں کہا تھا، یہ مجمع آج بھی اعلان کر رہا ہے کہ سر کاٹنے والے ہار گئے، سر کٹانے والے جیت گئے۔ ماشاءاللہ یہ ٹھاٹے مارتا ہوا عزاداران سید الشہداء کا اجتماع، اور اس اجتماع کا آغاز جو ہم نے سن 1441 ہجری کے پہلے محرم الحرام سے کیا تھا، آج وہ اپنے 8ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، اور کل انشاءاللہ یہ اپنا اختتامی مرحلہ طے کرے گا۔ عزیزان گرامی، اللہ اور اہل بیت کے شکر گزاری کے بعد آپ سبوں کا شکر گزار ہوں۔ دیکھیے، کل بھی میں نے کہا تھا اور آج بھی وہی بات کہوں گا کہ آپ کلیم پر نہیں کلام پر بولیں۔ میں کل یہاں سے مجلس سے ہونے کے بعد کمرے سے ہو کر میں سیدھے الہ آباد نکل گیا، 5-6 گھنٹے کا سفر کر کے، رات کو وہاں تقریباً 1:30 بجے میری تقریر ہوئی، اور پھر وہاں سے تقریباً 3 بجے کے قریب نکلا ہوں، اور یہاں صبح 7:30-8 بجے کے قریب پہنچا ہوں، اور اس کے بعد
کیا کیفیت تھی وہ آپ بہتر جانتے ہیں. سو صحیح سے اس لیے نہیں پایا کہ اگر میں سو گیا تو اس مجمع کو کون جگائے گا. لہٰذا عزیزان گرامی میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ وہ معروضات جو میں آج تک مشیت، حجت اور خلقت کے عنوان پر آپ تک پہنچاتا رہا، آج بھی انشاءاللہ اس کے کچھ سخت ترین مراحل کو میں کوشش کروں گا کہ وہ حل کر سکوں. مسلسل ہم گفتگو کرتے رہے مشیت کے عنوان پہ. میں نے آپ کو ابتدا میں ہی بتایا تھا کہ کائنات کی ابتدا میں مشیت ہے، کائنات کے درمیان میں حجت ہے، اس لیے کہ مشیت نے جب اپنی معرفت کروائی تو حجت کو خلق کیا، اور جب اس مشیت نے اسی حجت سے محبت کی تو اس نے خلقت کو خلق کر دیا. تو کائنات کے انتہا میں خلقت ہے، کائنات کی انتہا کے بعد پھر مشیت بھی ہے، حجت بھی ہے. عزیزان گرامی، اب میں نے گزشتہ کئی روز میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ نے کائنات کی خلقت کی تو پہلے جمادات کو خلق کیا، پھر نباتات کو خلق کیا، پھر حیوانات کو خلق کیا، پھر انسانات کو خلق کیا، اور تمام خلقتوں میں ایک خلقت کو دوسرے خلقت پر فوقیت عطا کی، دوسری خلقت پر فضیلت عطا کی. امام صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، صلوات پڑھے، تو امام سے جب پوچھا گیا کائنات کی خلقت کا کیسے ہوئی، تو آج جو تھیوری، ایٹم کی جو تھیوری سائنس پیش کر رہی ہے، امام نے 1200 سال پہلے، 1300 سال پہلے یہ تھیوری بتا دی تھی زمانے کو. امام نے بھی کہا تھا کہ دو جرثومے کا لفظ آتا ہے، یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہماری زبان میں ایٹم کا لفظ آتا ہے. امام نے بھی یہی فرمایا کہ جب دو ایٹم ٹکرائے تو دو ایٹم کے ٹکرانے سے مخلوقات کی خلقت ہوئی، جمادات ہوئی، نباتات ہوئی، حیوانات ہوئی. اسی طرح اللہ نے دھیرے دھیرے انسانوں کو خلق کیا، کائنات کو خلق کیا. تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی خلقت کیا ہے. اللہ نے جمادات کو خلق کیا، اسے گروتھ نہیں دیا. پھر اللہ نے نباتات کو خلق کیا، نباتات کو گروتھ دیا. اچھا، نباتات جب گروتھ پا کر، جب نشو و نما پا کر، جب بالیدہ ہو جاتے ہیں، جب اپنے قد سے پودا درخت بن جاتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ درختوں میں کلیاں کھلنے لگتی ہیں، کچھ پودوں میں بھی کلیاں کھلتی ہیں، ان کلیوں میں کچھ پھول کھلتے ہیں. مگر یہ اللہ کا اعجاز ہے کہ اس نے ہر درخت کو ایک الگ صلاحیت دی ہے. پھول سب ہیں، مگر کوئی کنول کا پھول ہے، کوئی پیلا پھول ہے، کوئی سفید پھول ہے، کوئی سرخ پھول ہے، کوئی گلاب ہے. مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیلا پھول لال پھول کے جیسا ہے، سرخ پھول سفید پھول کے جیسا ہے، گلاب کنول کے جیسا ہے، کنول گلاب کے جیسا ہے. اللہ نے درختوں میں کلیاں پیدا کی، کلیوں میں پھول پیدا کیے. اچھا، صرف پھولوں کی رنگت الگ نہیں رکھی. اب جو لوگ جانتے ہیں، جو لوگ اس سبجیکٹ پہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور یہ تو مولا کا کرم ہے، مجھے معلوم ہے، میں علماء کے مجمع میں خطاب کر رہا ہوں، یہ تو فرش عزا کا صدقہ ہے. ورنہ دنیا کے تمام اجتماعوں میں جا کر دیکھ لیجئے، دنیا کے جتنے جلسے ہوتے ہیں وہ ان جلسوں میں آپ جا کر دیکھیے، مجمع میں کہیں دھوبی بیٹھا ہوتا ہے، کہیں قصائی بیٹھا ہوتا ہے، کہیں موچی بیٹھا ہوتا ہے. مگر یہ فرش عزا کا صدقہ ہے کہ اس فرش پر کہیں ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے، کہیں انجینئر بیٹھا ہوتا ہے، کہیں بیرسٹر بیٹھا ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ یہ ایجوکیٹڈ مجمع ہے، اور عالموں کے مجمع سے میں خطاب کر رہا ہوں. جو لوگ بوٹنی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، جن لوگوں نے پھولوں پر پی ایچ ڈی کیا ہے، ماسٹرز کیا ہے، وہ میری بات کو سمجھیں گے کہ اللہ نے فقط پھولوں کے رنگوں کو الگ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے پھولوں کی خوشبوؤں کو بھی الگ کیا. چمیلی کی خوشبو الگ ہے، گلاب کی خوشبو الگ ہے، کنول کی خوشبو الگ ہے، ہر پھول کی خوشبو الگ ہے. مگر یہ بھی اللہ کی قدرت کہ ہر پھول ہر زمانے میں اویلیبل نہیں ہوتا. کچھ پھول فقط جاڑے میں کھلتے ہیں، کچھ پھول فقط گرمی میں کھلتے ہیں، کچھ پھول فقط بہار میں کھلتے ہیں، کچھ پھول فقط سردی میں کھلتے ہیں. اب جب جاڑے کا موسم آیا تو جاڑے کے زمانے میں جو پھول کھلا مجھے اس کی خوشبو بہت اچھی لگی. مگر میں وہی پھول ڈھونڈنے گرمی کے موسم میں پہنچا تو مجھے وہ پھول نہیں ملی. مالی نے کہا کہ اب پودوں میں، اب چمن میں دوسرے پھول کھلے ہیں، اب جب گرمی کے پھولوں کو سونگا تو اس کی بھی ایک الگ خوشبو محسوس ہوئی. اب جب میں بہار کے موسم میں اسی چمن میں پہنچا تو میں نے مالی سے کہا مجھے اسی پھول کی خوشبو سونگاؤ. کہا نہیں مولانا، اب بہار کا موسم
موسم ہے, چمن میں اب نئے نئے پھول کھلے ہیں, اب دوسرے پھول کھلے ہیں. اب جب وہ پھول کی خوشبو سونگی تو اس کی خوشبو الگ تھی. جب وہ بہار کا زمانہ گزرا, برسات کا موسم آیا, اب جب اس زمانے میں میں چمن میں پہنچا, میں نے کہا مجھے اسی پھول کی خوشبو سونگاؤ. کہا نہیں مولانا, اب برسات میں جو پھول کھلنے ہیں وہ پھول کھلے ہیں, ان کی خوشبو الگ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہر زمانے میں پھولوں کی خوشبوئیں الگ ہوتی ہیں, ہر زمانے میں پھولوں کا موسم الگ ہوتا ہے. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر مجھے گرمی میں سردی کے موسم کے پھول کی خوشبو سننا ہو, اگر بہار میں برسات کے موسم کی خوشبو سننا ہو, تو پھر کیا کیا جائے؟ تو ماہرین نے بتایا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ پھولوں کی خوشبوؤں کا عطر بنا کر رکھ لیں. آپ پھولوں کا عطر بنا کر رکھ لیں. تو اگر سردی کے پھولوں کا عطر مجموعہ بنا دیا گیا تو اب چاہے جب چاہے میں اس کی خوشبو سونگوں, چاہے گرمی میں سونگوں, چاہے برسات میں سونگوں. چونکہ عطر مل گیا ہے تو عطر کیا ہے؟ کہا پھولوں کی خوشبوئیں کے مجموعے کو عطر کہتے ہیں. اب یہ ایک جگہ اسٹور ہو گیا, اب چاہے جس زمانے میں بھی سونگو ویسی ہی خوشبو ملے گی, چاہے گرمی میں سونگو, چاہے سردی میں سونگو, چاہے بہار میں سونگو, چاہے برسات میں سونگو. اس لیے کہ اس کا عطر نکل گیا. تو اللہ نے بھی جب نبوت کا چمن بنایا تو نبوت کے چمن میں الگ الگ پھول رکھا. پوری توجہ, بہت اہم موضوع پر لانا چاہ رہا ہوں. اللہ نے جب چمن نبوت کو خلق کیا تو ہر چمن نبوت کے ہر پھول میں الگ خوشبو دی. آدم کو علم کی خوشبو دی, ابراہیم کو خلت کی خوشبو دی, موسیٰ کو ہیبت کی خوشبو دی, عیسیٰ کو زہد کی خوشبو دی, نوح کو تقوی کا خوشبو دیا, موسیٰ کو جلال دیا, یوسف کو جمال کی خوشبو دی, محمد کو کمال کی خوشبو دی. تو میں نے کہا اے میرے مولا, آدم بھی چلے گئے, موسیٰ بھی چلے گئے, عیسیٰ بھی چلے گئے, ابراہیم بھی چلے گئے. سبحان اللہ, میری جان قربان, لکھنؤ کے اس مجمع میں میں نے کہا پروردگار, اللہ اکبر, میں نے کہا میرے مالک, سارے نبیوں کا زمانہ چلا گیا, آدم کا زمانہ چلا گیا, موسیٰ کا زمانہ چلا گیا, عیسیٰ کا زمانہ چلا گیا, یحییٰ کا زمانہ چلا گیا. تو پروردگار قیامت تک اگر تیرا بندہ چاہے علم کی خوشبو کو سونگے, ہیبت کی خوشبو کو سونگے, زہد کی خوشبو کو سونگے, یوسف کی خوشبو کو سونگے, تو کیا کیا جائے؟ اللہ نے بھی کہا میں نے بھی اس اسٹوریج کا انتظام کر دیا, ان تمام نبوتوں کی خوشبوؤں کا ایک عطر مجموعہ بنا دیا. میں نے کہا میرے مولا, مدینے کا رخ کیا, میں نے کہا ان تمام نبیوں کی نبوتوں کی خوشبوؤں کا عطر مجموعہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے آواز دی, میں یرادا اینظرا الی آدم فی علمہ و الی موسیٰ فی ہیبتہ و الی عیسیٰ فی زہدہ و الی نوح فی جمالہ و الی یوسف فی جمالہ و الی ایوب فی صبرہ و الی یوسف فی حسنہ فینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب. اگر آدم کا علم دیکھنا ہو, نبی نے کہا اگر آدم کا علم دیکھنا ہو, اگر موسیٰ کی ہیبت دیکھنی ہو,
اللہ نے بھی کہا کہ دیکھو اگر آدم کا علم دیکھنا ہو, اگر موسیٰ کی ہیبت دیکھنی ہو, اگر نوح کا تقویٰ دیکھنا ہو, اگر یوسف کا جمال دیکھنا ہو, اگر موسیٰ کا جلال دیکھنا ہو, اگر عیسیٰ کی زہد دیکھنی ہو, اگر اسماعیل کی ذبیح اللہ دیکھنی ہو, تو کہیں اور نہیں, علی کے چہرے کی طرف نظر کر لینا. بآواز بلند درود پڑھے سب مل کر نبی و آل نبی پر. تنہا علی کے چہرے کی طرف نظر کر لینا. اب سمجھ میں آیا کہ آقا نے کیوں کہا النظر الی وجہ علی عبادہ. صاحب ریاض النظرہ محب الدین طبری نے بھی لکھا اس حدیث کو, کہتے حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. میں نے کہا نا وہ کٹم اللہ ہی کیا جو علی کی عظمت ہضم کر جائے. کہا یہ حدیث تو قرآن کے مطابق نہیں ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے کہ وہ فقط میری عبادت کریں. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا اللہ کہہ رہا ہے عبادت میری ہوگی, نبی کہہ رہے زیارت علی کی ہوگی. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا عبادت میری ہوگی, نبی کہہ رہے ذکر علی جن عبادہ ذکر علی کا ہوگا. اللہ کہہ رہا عبادت میری ہوگی, نبی کہہ رہے حب علی جن عبادہ علی سے محبت کرنا عبادت ہے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا عبادت فقط میری ہوگی اور نبی کہہ رہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت, علی کا ذکر سننا عبادت, علی سے محبت کرنا عبادت. آہستہ سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, نبی یہ نہیں کہتے کہ علی کا چہرہ دیکھنا ثواب, نبی یہ نہیں کہتے علی کا ذکر کرنا ثواب, نبی یہ نہیں کہتے علی سے محبت کرنا ثواب. ثواب نہیں, عبادت. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, علی کا ذکر سننا عبادت, علی سے محبت کرنا عبادت. سبب کیا ہے؟ چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں. بھائی میں اس ممبر پر بیٹھا ہوں, اب میں اس ممبر پر بیٹھ کر آیات قرآنی کی تلاوت کروں, حدیث پاک کی تلاوت کروں, درس نظامی کا درس دینے لگوں, علم فقہ کی بات کروں, علم الرجال کی بات کروں, علم المنطق کی بات کروں, تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. مولوی جو ٹھہرا مزہ تو تب ہے جب اس مجمع میں کوئی نوجوان جو مولوی ہو نہیں مگر وہ قرآن بھی جانتا ہو, حدیث بھی جانتا ہو, رجال بھی جانتا ہو, منطق بھی جانتا ہو. تو بھائی اللہ کون ہے؟ کہا جو زندے کو مردہ کرتا ہے, مردے کو زندہ کرتا ہے, سورج نکالتا ہے, سورج ڈبوتا ہے. تو بھائی حیرت کیا ہے؟ اللہ جو ٹھہرا, کمال تو ان بندوں کا ہے جو اللہ تھے نہیں مگر ٹھوکر مارا تو مردہ زندہ ہو گیا. آواز بلند صلوات پڑھے آپ لوگ نبی اور آل نبی پر. دیکھیں مجھے آج زیادہ خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ دروازہ کھل گیا. میں نے تو پہلی بار دیکھا ہے, اب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو الگ سی بات ہے. اور دروازہ کیوں نہ کھلے؟ اس لیے کہ ہم شہر کے دروازے پر کھڑے ہیں. قسم خدا کی کسی معاملے میں علی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. مذاق بھی کرنے گئے تو لوگوں نے منہ کی کھائی ہے. دیکھیں مولا کی کیا مرضی ہوتی ہے اللہ جانے. مولا بیٹھے ہیں اور بھی لوگ بیٹھے ہیں, درمیان میں تشت پہ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں. کچھ ایسے بھی لوگ بیٹھے تھے جو دن بھر میں کم از کم 3-4 کلو کھجوریں کھا جاتے تھے. ارے تاریخ پڑھیے, تاریخ پہ نظر ہے آپ کی, ہے نا.
तश्त पर खजूरें रखी हुई थी और जितने लोग बैठे थे सबके सामने सबकी प्लेटें रखी हुई थी। देखिए कितने खुश होकर सारिम भाई देख रहे हैं, सबकी प्लेटें रखी हुई थी। अब करना क्या था, जो भी खजूर खाता था, प्लेट इसलिए दिया गया सबको कि खजूर खाकर गुठली प्लेट में रख दी जाए। तो सबों को एक मजाक सूझी, क्या सब खजूर खाते थे और गुठली मौला के प्लेट में रख देते थे। तो मौला का जो प्लेट था वो गुठलियों से भर गया। जैसे ही गुठलियों से भरा, एक मर्तबा अगल बगल वाले कहने लगे मौला सारी खजूरें अकेले आप खा गए। एक मर्तबा मौला ने सबों के प्लेटों को देखा सबों की प्लेटें खाली हैं। मौला ने मुस्कुरा कर कहा इसका मतलब यह है कि आप लोग गुठली समेत खजूर खा गए। अब नबी कह रहे अल नजरो इला मेरी जान, अली का चेहरा देखना इबादत, अली का जिक्र करना इबादत, अली से मोहब्बत करना। अच्छा देखिए इसमें भी अजीब पॉलिसी है। पहले नबी कहते अली का चेहरा देखना इबादत, यानी नबी ने बता दिया देखो अगर अली मौजूद हो तो चेहरा देखकर इबादत करना। फिर नबी ने कहा जिक्र अली इबादा, अली का जिक्र इबादत। क्या मतलब, किसी जमाने में ऐसा वक्त आ जाए कि तुम अली को ना देख सको तो अली का जिक्र करके इबादत करना। आखिर में नबी ने कहा हुब्बो अली इबादा, दिल में मोहब्बत रखना इबादत। नबी को मालूम था कुछ ऐसे हरामजादों का जमाना आएगा कि जिक्र अली पर पाबंदी लग जाएगी, है? लब्बैक लब्बैक। तो मोहब्बत करके इबादत करना, अगर पाबंदी भी लग जाए तो मोहब्बत करके इबादत करना, मगर मोहब्बत मत छोड़ना। तवज्जो है। तो अब वो कटमुल्ला ही क्या जो फदाइल अली हजम कर जाए। अच्छा अब मैं किसी आम शख्सियत की बात नहीं कर रहा हूं, उलमाए कबार की बात कर रहा हूं। एक बहुत बड़े आलिम गुजरे, इल्मुल हदीस के भी बहुत बड़े आलिम, इल्मुल लुगत के भी बहुत बड़े आलिम, अल्लामा इब्ने असीर जज़री, बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, लिसानियात के, इल्मुल लुगत के और इल्मुल हदीस के आलिम। अच्छा जिसने सुन रखा है, मुझे पता नहीं शायद पढ़ा होगा मैंने कहीं, तो वो खुश हो जाए, हाँ नाराज ना हो, इसलिए कि शहद जब चखोगे तब मीठा है ना। अब मुझे मालूम नहीं यहां पढ़ा कि नहीं, बस वाकया आ गया तो पढ़ रहा हूं। एक मर्तबा बहुत बड़े आलिम दीन, इल्मुल हदीस के, इल्मुल लुगत के, अल्लामा इब्ने असीर जज़री, उन्होंने अपनी किताब में, किताबे नेहाया यानी कुरान और हदीस में जो अरबी के जुमले इस्तेमाल हुए हैं उनकी नेहाया यानी उनकी लुगत, उसकी डिक्शनरी, वो अपनी किताब नेहाया इब्ने असीर में नूर के चैप्टर में इसी हदीस को कोट करते हैं और कोट करके कहते हैं कि देखो ये बात तो सही है कि नबी ने कहा तो है अल नजरो इला वजह अली जिन इबादा, अली का चेहरा देखना इबादत। देखो मौलवी इनकार नहीं कर रहा है, इसलिए कि रावी खुद मुसलमानों की अम्मा जान हैं, सच्चे सच्चे रावी है, कोई झुटला नहीं सकता। आलम इस्लाम के सच्चे लोगों ने रिवायत की है ना। तो कहने लगे हाँ ये हदीस तो है, अल नजरो इला वजह अली जिन इबादा, अली का चेहरा देखना इबादत है, अली का जिक्र करना इबादत है, अली की मोहब्बत में मर जाना जीना इबादत है, मगर वाकईन इबादत नहीं था। अल्लाह अकबर। का नबी कह तो रहे हैं कि अली का चेहरा देखना इबादत, मगर वाकईन इबादत नहीं था। इत्तेफाक है, नबी की राय अलग हो गई, उम्मती की राय अलग हो गई।
ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں عبادت ہے، مولوی ڈنڈی مار رہا ہے کہ واقعاً عبادت نہیں تھی۔ اچھا اس کا سبب کیا ہے؟ اب انہوں نے علت میں یہ جو جملے لکھے ہیں، علت میں جو واقعہ لکھا میں نقل کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، نبی نے اس لیے کہا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، اس لیے نبی نے کہا وجہ یہ ہے کہ علی جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے اور لوگ علی کے چہرے کو دیکھتے تھے، علی کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، تو جب پہلا آدمی علی کے چہرے کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ، یہ نوجوان کتنا کریم ہے۔ کہتے ہیں جب دوسرے آدمی کی نگاہ پڑی علی کے چہرے پر تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ ما علم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ، یہ نوجوان کتنا عالم ہے۔ کہا تیسرے آدمی کی نگاہ پڑی، اس نے علی کا چہرہ دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ ما اشتہى ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ، یہ نوجوان کتنا بہادر ہے۔ کہتے ہیں چوتھے آدمی نے دیکھا علی کا چہرہ دیکھ کر کہا لا الہ الا اللہ ما اسقى ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ، یہ نوجوان کتنا سخی ہے۔ ارے چار فضیلت بیان کی، پہلے نے دیکھا کہ علی کتنے کریم ہے، دوسرے نے دیکھا کہ علی کتنے عالم ہے، تیسرے نے دیکھا کہ علی کتنے بہادر ہے، چوتھے نے دیکھا کہ علی کتنا سخی ہے۔ اب دیکھا علی کی عظمت کا معجزہ۔ ارے مولوی گیا تھا ایک عظمت چھپانے، چار اپنے قلم سے لکھ دی، اور کیا کہہ کر لکھا کہ جس نے بھی علی کا چہرہ دیکھا، پہلے نے دیکھا کہا لا الہ الا اللہ، دوسرے نے دیکھا کہا لا الہ الا اللہ، تیسرے نے دیکھا کہا لا الہ الا اللہ، چوتھے نے دیکھا کہا لا الہ الا اللہ۔ اب یہ کہتے ہیں جو بھی علی کا چہرہ دیکھتا تھا زبان سے بے ساختہ نکلتا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ لکھنؤ والوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی 1,24,000 انبیاء کا زمین میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ لا الہ الا اللہ پہنچانا، لا الہ الا اللہ پہنچانا۔ اب مجھے جملہ کہنے دو کہ تمام انبیاء جو کام اپنی زبانوں سے لیتے ہیں، اکیلا علی وہ کام اپنے چہروں دیکھیں آج کچھ فرمائشیں بھی ہیں، لوگوں کی خواہش ہے کہ آج مولا عباس کی شجاعت بیان کی جائے۔ میں جس جگہ میں دیکھوں گا کہ واقعاً یہ مجمع تیار ہے عباس کو سننے کے لیے، وہیں سے میں شروع کروں گا، اس لیے کہ عباس کمزوروں کا غازی نہیں ہے۔ میں جہاں دیکھوں گا مجمع جا گیا وہیں سے انشاءاللہ۔ صفین کی فرمائش ہے، زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا، تھوڑی دیر پڑھوں گا، مگر انشاءاللہ جس کے رگوں میں عباس کی وفاداری شامل ہے وہ ضرور بولے گا۔ اب دیکھو علی کا کمال، اللہ اکبر۔ مسلمان بدنصیب تبھی سے ہوا جب علی کی چوکھٹ کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ علی تو علی ہے، علی تو علی ہے نا، علی کے سامنے کسی کی کوئی ہستی نہیں رہتی۔ مجھ سے کہا جاتا ان کے بارے میں پڑھیے، ان کے بارے میں نے کہا میری جان جب تو علی کے بارے میں پڑھے گا نا تو اچھے اچھے بونے ہو جاتے ہیں۔ چلیے ایک واقعہ یاد آ گیا، میرے مولا نے ایک شخص سے، ایک زمیندار تھا، اس سے زمین کا سودا کیا۔ میری نوجوانوں ادھر ادھر نہیں، میری طرف دیکھو، ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں، ہاں سارے خوبصورت چہرے والے بیٹھے ہیں فرش عزا پہ، وجہ ہے نا علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے، تو یاد رکھنا علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں، پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے پھر شجرہ خراب۔
نہیں 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 ایسا نہیں، رم جھم برسات نہیں، موسلادھار بارش ہونا چاہیے علی کے نعروں کا، پورے کلیجے کی طاقت کے ساتھ سب لکھ نعرہ حیدری. پتہ چلے زمانے کو، پتہ چلے زمانے کو علی والے کہیں بیٹھے ہیں. میں نے کہا نا علی والوں کبھی شرما کر علی کا نام نہیں لینا، اس لیے کہ اپنے پیر کا نام شرما کر وہی لیتا ہے جس کے پیر نے اسے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو. لبیک ماشاءاللہ، لبیک. اللہ زمیندار سے سودا کیا. اچھا دیکھو، میں باہر والوں کو کبھی نہیں کہتا کہ اندر آ جاؤ، میرا بھی اپنا ایک مزاج ہے، کبھی نہیں کہتا. وجہ ہے اس لیے کہ فرشتے رحمتیں لے کر کے اس کے گھر نہیں آئے. لکھنؤ کا مجمع ہے، لکھنؤ کے مزاج کا شعر پڑھ رہا ہوں. دیکھو میری کوشش یہ رہتی ہے کہ لکھنؤ کا جو روایتی انداز ہے عزاداری کا، میں اسی سسٹم کو لے کر چلوں. لہذا آپ کے ذوق سماعت کو نظر رکھ کر بولتا ہوں. فرشتے رحمتیں لے کر کے ان کے گھر نہیں آئے کہ جن کی آنکھوں میں اشک غم سرور نہیں آئے. توجہ توجہ، میں کبھی نہیں کہتا باہر والے اندر آ جاؤ، اس لیے کہ فرشتے رحمتیں لے کر کے ان کے گھر نہیں آئے کہ جن کی آنکھوں میں اشک غم سرور نہیں آئے. اور نہیں لکھا تھا تقدیروں میں جن کے خلد میں جانا، عزا خانوں سے گزرے وہ مگر اندر. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اللہ نہیں لکھا تھا تقدیروں میں جن کے خلد میں جانا، ادا خانوں سے گزرے وہ مگر اندر نہیں آئے. اب مولا نے ایک زمیندار سے ایک سودا کیا، ایک ڈیل کی، بزنس کیا. زمیندار تھا، اس کا کام تھا زمینوں کو بیچنا خریدنا، فروخت کرنا بیچنا، یہی بزنس تھی اس کی. مولا کو اس کی ایک زمین پسند آئی. مولا نے اس سے ایگریمنٹ کیا، معاہدہ ہوا، سودا طے پا گیا، زمین کی قیمت بھی طے پا گئی. جب سب کچھ ڈیلنگ ہو گئی تو آخر میں مولا نے کہا کہ میں رقم کل صبح آ کر ادا کر دوں گا. کاغذات تیار ہو گئے، معاہدہ ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. مولا نے کہا بس صبح میں آ کر پیمنٹ کر دوں گا، رقم دے دوں گا. یہ کہہ کر میرے مولا چلے گئے. اب وہ جو تھا، وہ شخص، وہ زمیندار جو تھا، وہ تھا ستارہ پرست. توجہ ہے نا، آپ کے ملک میں ان باتوں کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. ستارہ پرست تھا. اب جیسے ہی مولا رخصت ہوئے، ایک مرتبہ وہ ایک بہت بڑے نجومی کے پاس گیا معلوم کرنے کے لیے کہ میں نے علی سے جو سودا کیا ہے، جو ایگریمنٹ کیا ہے، اس میں مجھے پروفٹ ہے یا لاس ہے، فائدہ ہے یا نقصان ہے. اب وہ گیا نجومی کے پاس، جا کر کہا دیکھو میرا علی سے ایک زمین کا معاملہ طے پایا ہے، ایگریمنٹ ہو چکا ہے، رقم کی بھی بات چیت کمپلیٹ ہو چکی ہے.
अली सुबह में आकर मुझे उस जमीन का बयाना पेमेंट अदा करेंगे। कहा तो फिर मेरे पास किस लिए आया है? वो जमींदार कहने लगा ताकि मालूम कर सकूं कि इस डील में मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा। अब वो नुजुमी था, एस्ट्रोलॉजर था। एक मर्तबा कहने लगा कि ये तो मैं तभी बता पाऊंगा जब मैं उस जमीन को अपनी आंखों से देख लूं। वो कहने लगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो मेरे साथ। वो उस जमींदार उस नुजूमी को लेकर उस जमीन तक पहुंचा। एक मर्तबा उस नुजूमी ने उस जमीन को देखा। जमीन को देखने के बाद जमीन की कुंडली बनाई, जमीन का जायचा बनाया। जायचा बनाने के बाद एक मर्तबा कुंडली को फिर फाड़ा, फाड़ने के बाद फिर जायचा बनाया, फिर फाड़ा, फिर जायचा बनाया, फिर फाड़ा। जब 2-3 बार जायचा बनाकर फाड़ दिया, कुंडली बनाकर फाड़ दिया, जमींदार परेशान होकर कहने लगा आखिर बात क्या है? कुंडली बनाते हो, फाड़ते हो, जायचा बनाते हो, फाड़ते हो, सबब क्या है? एक मर्तबा वो नुजूमी कहने लगा इसलिए कि तुझे इस सौदे में बहुत बड़ा घाटा होने वाला है, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उसने कहा नुकसान? कैसा नुकसान? तो वो नुजूमी कहने लगा ये जमीन जो तुम अली को बेचने वाले हो, इस जमीन के अंदर सोने जवाहरात छुपे हुए हैं, हीरे मोतियां छुपी हुई है। इस जमीन को खोदने से इसके अंदर से हीरे जवाहरात बरामद होंगे, सोने और गहने बरामद होंगे। अब वो परेशान हो गए जमींदार। उसने कहा मैं क्या करूं? मैंने तो सौदा कर दिया है, एग्रीमेंट तय पा गया है, मुआहदा हो गया है, अली सूबे में आकर पेमेंट करेंगे। एक मर्तबा वो सितारा परस कहने लगा कोई बात नहीं, अपनी बात से मुकर जाओ। अरबों के लिए ये कोई शर्म की बात नहीं थी अपनी बातों से मुकरना। कहा अपनी बातों से मुकर जाना। कहा तो अरे फिर क्या करूं, कोई हल तो बताओ। अली जब रीजन पूछेंगे तो हल क्या बताऊंगा? एक मर्तबा वो नुजूमी कहने लगा ये बता कि ये अकेली तेरी एक जमीन है या इसके अलावा भी तेरी दूसरी कोई जमीन है? क्या इसी के थोड़े डिस्टेंस में एक दूसरी जमीन भी मेरी है? क्या एक काम कर, अली को वही जमीन बेच दे और इस जमीन से मुकर जा। अब जब सुबह हुआ, सुबह नमोदार हुई, सूरज निकला। एक मर्तबा इमामत का सूरज उसके आंगन में आया, उसके जमीन में आया। मौला की जियारत की उसने। एक मर्तबा मौला ने पेमेंट मौला लेकर आए थे। कहा ये ले तेरा पेमेंट, ये ले तेरे जमीन की कीमत। वो शख्स कहने लगा जमींदार नहीं अली, मैं ये जमीन आपको नहीं बेच सकता, मैं ये जमीन आपको नहीं बेचूंगा। मौला ने कहा रीजन क्या है, वजह क्या है, सबब क्या है? मौला मौला सबब मेरा है कि ये राज की बात है, मेरा अपना रीजन है, मेरा अपना सबब है, मेरी अपनी वजह है, मैं आपको जमीन नहीं बेचूंगा। मौला ने कहा तो तेरे और मेरे दरमियान तो एग्रीमेंट हो गया था। उसने कहा हाँ एग्रीमेंट हो गया, उसका एक हल है। कहा क्या हल है? कहा मेरी बगल में एक और जमीन है, आप वो जमीन खरीद लीजिए। इसलिए कि नुजूमी ने उस जमींदार को बताया था कि वो जमीन बंजर है, तू बंजर जमीन अली को बेच देना। उसने अली को बंजर जमीन बेच दी। अली ने भी मुस्कुराकर वही जमीन खरीद ली। जब कुछ हफ्ते गुजरे, कुछ महीने गुजरे, उसने उस जमीन की खुदाई की जिस जमीन को अली से बेचने से मना किया था। अब जब उस जमीन की खुदाई की तो वो जमीन बंजर निकल गई, वो जमीन बंजर निकल गई। अब वो अली के जमीन में पहुंचा जो बंजर जमीन अली को बेची थी। जब वहां पहुंचकर देखा तो क्या देखा? उस जमीन से सोने निकल रहे हैं, हीरे निकल रहे हैं, जवाहरात निकल रहे हैं और अली गरीबों में वो जवाहरात तकसीम कर रहे हैं। अब वो परेशान हो गया, दौड़ता हुआ नुजूमी के पास आया। कहा रे तुझे नुजूमी किसने सिखाया? तू कैसा नुजूम का आलिम है? कहा क्या मतलब? कहा तूने मुझे अली को जो जमीन बेचने से मना किया था, मैंने अली को वो जमीन नहीं बेचा, मगर उस जमीन से तूने कहा था जवाहरात निकलेंगे, मगर उससे कुछ नहीं निकला, वो जमीन बंजर निकल गया। और जो बंजर जमीन मैंने अली को बेची उससे जवाहरात निकल गए। अली उन जवाहरात को गरीबों में तकसीम कर रहे हैं। अब नुजूमी परेशान हुआ। एक मर्तबा फिर जायचा बनाया, फिर फाड़ा, फिर कुंडली बनाया, फिर फाड़ा। कहा क्या कर रहा है? कहा मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूं कि जो जमीन तूने अली को नहीं बेचा उसी से अगर जवाहरात निकलने थे, मगर ये मामला पलट कैसे गया? कहा चल मुझे लेकर उसी शख्स के पास चल जिसे जमीन बेची है। अब नुजूमी आया मौला अली के पास। कहा या अली, हमने आपको बंजर जमीन बेची थी, उससे जवाहरात निकल गए और जिस जमीन से जवाहरात निकलने थे वो जमीन बंजर निकल गई, सबब क्या है? मौला ने मुस्कुराकर कहा ये बता कि तूने एग्रीमेंट करने के बाद अपना इरादा क्यों बदला? उसने कहा सुनिए सुनिए, उसने कहा या अली, मैंने सितारों को देखकर इरादा बदला। अली ने कहा तूने सितारे को देखकर इरादा बदला, मैंने सितारे को ही बदल दिया।
اللہ کہا تو نے ستارے کو دیکھ کر ارادہ بدلا، میں نے ستارے کو ہی بدل دیا، اس لیے کہ ستارہ جس چوکھٹ پر اتر کر سلام کرتا ہے وہ میرا در ہے۔ اچھا، عجیب حال ہے مسلمانوں کا، ہر بات کھول کھول کے پڑھنا پڑتی ہے۔ اب بعد میں ایسا نہ ہو کہ خیالات کے باسی کڑیوں میں ابال پیدا ہو، کیا پڑھ کر چلے گئے؟ بے وہی پڑھ رہا ہوں جو پڑھ کر آیا ہوں۔ آؤ ذرا کھول کر بتا دیتا ہوں۔ کون نہیں چاہتا اس کائنات میں؟ لکھنؤ کا کون آدمی نہیں چاہتا کہ وہ منسٹر کا داماد بنے؟ ہندوستان کا کون آدمی نہیں چاہتا کہ پرائم منسٹر کا داماد بنے؟ کون ایسی رعایا ہے جو نہیں چاہتی کہ بادشاہ کا داماد بنے؟ تو کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ تھا رسول اکرم، ہمارے نبی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ نبی کا داماد بن جائے، اور شوق ایسا تھا کہ لوگوں نے اپنی عمروں کو بھی نہیں دیکھا۔ کچھ کے جذبات تو 55 میں بچپن جیسے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جگہ جگہ سے رشتے آ رہے ہیں شہزادی کے لیے، نبی کرے تو کیا کرے؟ اس لیے کہ رحمت للعالمین ہیں، ایک کو قبول کرنا یعنی باقیوں کو ریجیکٹ کرنا۔ کیا کرے؟ جبریل نازل ہوئے، کہا آقا کیا بات ہے، چہرے پہ بل کیوں ہے؟ آپ تو رحمت عالم ہے۔ کہا یہی تو بات ہے، رحمت عالم ہوں۔ کہا یا رسول اللہ پریشان کیوں ہیں؟ کہا فاطمہ کی نسبت کے رشتے آ رہے ہیں، ہزاروں ہزار رشتے آ رہے ہیں، سمجھ نہیں آتا کس کو ہاں کروں کس کو نہ کروں۔ کہا آقا پریشان نہ ہو، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا پہرا ہے آپ کے گرد، یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے۔ کہا تو پھر اللہ فیصلہ کرے۔ جبریل گئے واپس آئے، آ کر کہا آقا خدا بعد درود و سلام فرماتا ہے اعلان کیجئے آج کی رات ستارہ زہرا جس کی چھت پر جس کی دیوڑی پر اتر کر سجدہ کرے گا، فاطمہ کی شادی اسی سے ہوگی۔ اب سنیے 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 سنیے، اب تاریخ نے لکھا، دن میں لوگ تاروں کا انتظار کرنے لگے، دن میں تارے دیکھنے لگے۔ شام ہوئی، سب اپنی اپنی چھتوں پر، ایک مرتبہ وہ وقت آیا تارا آسمان سے اترا، ایک مرتبہ کسی نے دیکھا، کہا دیکھو وہ آیا وہ آیا وہ آیا وہ گیا وہ چلا گیا۔ میں کہوں گا ستارے اگر علی کے چوکھٹ پر جانا ہے تو ڈائریکٹ چلا جا، یہ اتنوں کے چھتوں سے ہوتا ہوا کیوں جا رہا ہے؟ کا سبب ہے اگر ڈائریکٹ علی کی چوکھٹ پر اتر گیا تو منافق کہے گا وہ تو ٹوٹ کر گر پڑا۔ حیدر علی 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 ماشاء اللہ علی 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 اللہ۔ عجیب چال ڈھال سے ستارہ اترا، اس کے چھت سے گزرا اس کے چھت سے گزرا، کسی نے دیکھا، کہا وہ آیا وہ آیا وہ آیا وہ چلا گیا، ارے وہ جا رہا ہے ارے وہ جا رہا ہے ارے وہ جا رہا ہے۔ میں نے کہا ستارے یہ اتنوں کے چھتوں سے ہو کر کیوں علی کے چوکھٹ پر پہنچا؟ ڈائریکٹ پہنچ جا۔ ستارے نے کہا ارے شبیر
فارسی، میرا مزاج بھی تیرے جیسا ہے، مجھے بھی علی کے دشمنوں کو جلانے میں مزہ جس کی دہڑی پر ستارہ اتر کر سجدہ کرے، وہ علی اگر کسی کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے اس کردار کا نام عباس ہے۔ اللہ اکبر۔ 14 سال کے عباس، قسم خدا کی اگر بازوؤں میں علمداری موجود ہے تو خاموش نہیں بیٹھو گے۔ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے اگر کھڑے ہو کے علی کا نعرہ لگا دیا، اس لیے کہ لاپتہ کا نہیں لافتہ کا نعرہ لگا رہے ہو، کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے۔ میرے کیلکولیشن کے مطابق جنگ صفین میں مولا 11 سال کے تھے، مگر تاریخ کے اکارڈنگ روایتوں میں 14 سال لکھا گیا۔ میں اس سے اختلاف نہیں کرتا، دور ہے بچپنے کا، جنگ ہے گھمسان کی، جنگ صفین۔ اس جنگ میں علی کے ساتھ بنی ہاشم کے علاوہ قبیلہ نخعی کا ایک شیر موجود ہے، جس کا نام سننے کے بعد آج بھی بنی امیہ کے زرخرید غلام جو اپنے قبروں کی جہنم میں مل کر خاک ہو گئے، وہ نام سن کر کروٹیں بدلنے لگتے ہیں، اور وہ نام ہے مالک ابن اشتر کا۔ مالک ابن اشتر یہ علی کا ایسا غلام ہے جسے اس کا مالک بھی مالک کہہ کے پکارتا ہے۔ یہ وہ غلام ہے جسے اس کا مالک بھی مالک کہہ کے پکارتا ہے۔ جنگ صفین کا منظر یہ تھا کہ جب علی میدان میں اترتے تھے تو مالک نہیں اترتے تھے، جب مالک اشتر اترتے تھے تو علی نہیں اترتے تھے۔ ایک دن ایک ننگے آدمی کا ارادہ ہوا، سمجھ گئے نا صفین میں ایک ہی ننگا ہے، سمجھ گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ارے ہم سے اچھا کون پہچانے، ہم تو ننگوں کو بھی پہچانتے ہیں۔ جو پہنچ گئے ان کو سلام۔ اس نے اس کی ایک چال سوجی، کہا ایک بار میں قصہ تمام کرتے ہیں، کیا کیا جائے؟ کہا ساری شام کی فوج ایک بار علی کے مقابلے پہ اتار دی جائے۔ اب جب ایک ساتھ ساری شامی فوج اتری، جنگ ہے گھمسان کی، ایک مرتبہ مالک اشتر کو علی نے بلایا، کہا مالک میں خدا کا شیر، تو میرا شیر، مالک آج تجھے بھی اترنا ہے، مالک آج مجھے بھی اترنا ہے۔ تاریخ نے لکھا پوری رات علی بھی میدان میں، مالک بھی میدان میں، گھمسان کی جنگ ہوئی۔ علی نے ایک رات میں 1000 حرامزادوں کو واصل جہنم کیا، مالک نے 999 منافقوں کو واصل جہنم کیا۔ رات جنگ تمام ہوئی، صبح کا سورج نکلا، ایک مرتبہ مالک اپنے خیمے کے باہر ٹہل رہے ہیں، چہرے پر کچھ پریشانی ہے، ہاتھ میں ایسے گن رہے ہیں جیسے تسبیح پڑھ رہے ہیں۔
ایک مرتبہ علی نے دیکھا، مسکرائے، مالک کے قریب آئے، مالک پریشان کیوں ہو؟ کہا مولا کوئی بات ہے؟ کہا اپنی پریشانی تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ کہا مولا جو دلوں کے حالات کو جانتا ہوں اسے علی کہتے ہیں، مولا آپ ہی بتائیے۔ علی نے مسکرا کر کہا مالک تم یہی سوچ رہے ہو نا کہ آج رات میں نے 1000 کو مارا، تم نے 999 کو مارا، تم یہ سوچ رہے ہو کاش کسی ایک اور کو مار دیتے تو آج جنگ کے میدان میں تم میری برابری پر آ جاتے۔ مالک نے مسکرا کر کہا مولا یقیناً میں ایسا ہی سوچ رہا ہوں۔ مولا نے کہا سنا مالک، ایک تو کیا اگر ایک زیادہ کو بھی مار دیتے تو تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہا مولا وہ کیسے؟ کہا مالک جب تمہاری تلوار چلتی ہے تو نہ آگے دیکھتی ہے، نہ دائیں دیکھتی ہے، نہ بائیں دیکھتی ہے، مگر جب میری ذوالفقار چلتی ہے تو 70 نسلوں کا دیکھو میں ابھی تو عباس کی شجاعت کے لیے تمہید باندھ رہا ہوں، اس لیے کہ میرے سینے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ شہنشاہ وفا کی شجاعت بیان کروں۔ اس کے لیے سینے میں، گلے میں ہر جگہ روحانی اور جسمانی طاقت ہونی چاہیے۔ میں فقط ام البنین سے ان کے بیٹے کا صدقہ مانگتا ہوا آج ان کے بیٹے کی شجاعت پڑھنے لگا ہوں۔ اب اسی جنگ میں، جنگ صفین میں، ایک مرتبہ مولا عباس بیٹھے ہیں مولا علی کے قریب، کہتے بابا مجھے بھی اجازت دو، میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ مولا مسکرا کر کہنے لگے عباس ابھی تم بچے ہو، ابھی تم بچے ہو۔ اچھا باپ جب بیٹے کو کچھ کہتا ہے نا اور کوئی تیسرا آدمی دیکھ کر مسکرائے تو بڑا غصہ آتا ہے نا۔ ابھی مولا کہہ رہے ہیں عباس ابھی تم بچے ہو۔ مالک کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، ادھر مالک کے چہرے پہ جمال آیا، عباس کے چہرے پہ جلال آیا۔ کہنے لگے مالک مسکراہٹ کا سبب کیا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جنگ نہیں لڑ سکتا؟ کہا عباس ابھی آپ بچے ہیں۔ کہا تجھے نہیں پتا مالک، شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے، شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے۔ اور مالک کیا تم اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتے ہو، بہت شجاع سمجھتے ہو؟ اگر ایسا ہے مالک تو نکالو اپنی تلوار۔ عباس اپنی تلوار نکالتا ہے، قسم ہے قدرت کی اگر عباس یہ ثابت نہ کر دے کہ میرے رگوں میں شیر خدا کا لہو تو عباس نہ کہنا۔ سب مل کر یا عباس، عباس اگر دیکھنا چاہتے ہو میری جنگ تو بابا سے ایک بار اجازت دلا دو۔ علی نے شیر بیٹے کا یہ جمال سنا، یہ رجس سنا، ایک مرتبہ علی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ قریب بلایا عباس کو، سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا، کہا عباس جنگ میں جانا چاہتے ہو؟ ہاں بابا جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا ٹھیک ہے اجازت تو دوں گا مگر اجازت مشروط ہے، ایک شرط کی بنا پر اجازت دوں گا۔ کہا بابا کیسی شرط؟ کہا بیٹا جانا تو ہے مگر چہرے پر نقاب باندھ کر جانا ہے، کھلے چہرے نہیں جانا۔ ایک مرتبہ کہا ٹھیک ہے بابا شرط منظور ہے۔ مولا نے عباس کے چہرے پر نقاب باندھا۔ ایک مرتبہ عباس خیمے سے نکل کر میدان میں حملہ کیے، قلب لشکر بھاگا، میمنہ بھاگا، میسرہ بھاگا۔ ارے کیوں نہ بھاگے، بھگوڑوں کی اولاد ہے۔ قلب لشکر بھاگا، میمنہ بھاگا، میسرہ بھاگا۔ عباس قہر بن کر شام کے فوج پر اتر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مالک نے منظر دیکھا، علی کے خیمے میں آئے۔ علی نے پوچھا مالک میرے بیٹے کی جنگ بتا۔ کہا سبحان اللہ کیا جنگ کر رہا ہے عباس؟
انداز میں نے آج تک تاریخ عرب میں ایسا جنگجو نہیں دیکھا. کہا کیا مطلب مالک؟ کہا میں نے عباس کا اچھوتا انداز دیکھا. کہا مالک کیسا انداز؟ کہا عباس کبھی قلب پہ اترتے ہیں, کبھی میمنے پہ, کبھی میسرے پہ, اور جب کوئی بڑا پہلوان عباس سے روبرو لڑنے آتا ہے تو عباس کا ایک اچھوتا انداز دیکھا. کیا دیکھا مالک؟ کہا عباس شمشیر نکالتے ہیں, اس کے شکم میں تلوار چبوتے ہیں, سپاہی گھوڑے سے بلند ہوتا ہے, اس سے پہلے کہ گھوڑے کی زمین پہ آئے عباس اس کے دو ٹکڑے عباس اس کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں. اب ایک مرتبہ عباس کا حملہ دیکھا, فوج بھاگی, سب جگہ آواز آئی. اب علی کے لشکر میں کوئی نہیں بچا تو علی خود چلے آئے, علی خود چلے آئے. علی نے آواز سنی, خیمے سے نکلے, عباس کے قریب گئے, عباس کے چہرے سے نقاب اٹھا اور کہا ہے منافقو تم کیا سمجھتے ہو علی کے گھر میں فقط علی علی ہے؟ علی کا ہر بچہ علی, علی کا ہر جوان علی, علی کی ہر اولاد علی. ایک مرتبہ فوج کبھی ادھر بھاگی کبھی ادھر بھاگی. ارے لعنتی نکلا, کہاں بھاگ رہے ہو؟ فوجیوں نے کہا اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اب تک ایک علی نہیں سنبھلتا تھا, اب تو دو دو. ایک علی نہیں سنبھلتا تھا, اب تو دو دو علی ایک ساتھ اتر آیا ہے. ایک واقعہ اور تمام کر دیا میں نے. آؤ ذرا کربلا کی شجاعت بھی دکھاتا ہوں. تم کیا سمجھتے ہو کربلا میں عباس کی شجاعت نمایاں نہیں ہوئی؟ ایک منظر دکھاتا ہوں. 2 محرم, ابھی مصائب نہیں فضائل پڑھ رہا ہوں. حر کا قافلہ پہنچا. کچھ دنوں کے بعد, 2 دنوں کے بعد عمر ابن سعد کا قافلہ پہنچا. لعنتی قافلہ پہنچا. ایک لعنتی کا خط ایک لعنتی کو آیا. کوفے سے ایک لعنتی نے خط بھیجا. لعنتی مرجانہ کا بیٹا ہے نا, سمجھ گئے نا. خط بھیجا عبید اللہ ابن زیاد نے. عمر ابن سعد کو خط لکھا, قسم خدا کی بیٹھے نہیں رہو گے, عباس کا معجزہ ہی یہی ہے کہ جو سناٹے کو بھی چیر ڈالے. خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد نے, حاکم کوفہ نے, عمر ابن سعد کے نام. خط آیا, اس نے خط پڑھا. خط میں لکھا تھا اے عمر ابن سعد یہ بتا کہ حسین کے خیمے کتنے ہیں. اس نے خط دیکھا, ایک مرتبہ قلم نکالا, خط کے جواب میں لکھا کہ لشکر ہے ہمارے پاس. جواب لکھ کر بھیج دیا. عبید اللہ ابن زیاد نے خط کا جواب دیکھا, کہا رے میں نے پوچھا حسین کے خیمے کتنے ہیں, یہ کہہ رہا ہے لشکر ہے ہمارے پاس. اس نے سوچا شاید ابھی فوراً پہنچا ہے, مصروفیات کی وجہ سے غور نہیں کیا ہوگا. اس نے پھر دوبارہ خط لکھا, میں پوچھ رہا ہوں حسین کے خیمے کتنے ہیں. خط پہنچا کربلا. ابن سعد نے خط نکالا, دیکھا پھر وہی سوال, میں پوچھ رہا ہوں حسین کے خیمے کتنے ہیں. اس نے قلم نکالا, خط کے نیچے جواب لکھا گھوڑے ہیں ہمارے پاس. جواب بھیج دیا. اب جب خط کوفے پہنچا, ابن زیاد نے پڑھا, کہا ہیں میں پوچھ رہا ہوں حسین کے خیمے کتنے ہیں. پہلے کہا کہ لشکر ہے ہمارے پاس, اب کہہ رہا ہے گھوڑے ہیں ہمارے پاس. اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے جنگ کی مصروفیات کی وجہ سے سمجھ نہیں پا رہا ہو. ایک مرتبہ, تیسری مرتبہ خط لکھا, ارے میں پوچھ رہا ہوں حسین کے خیمے کتنے ہیں.
اب خط واپس آیا کربلا میں، عمر ابن سعد نے دیکھا، سوال لکھا ہے حسین کے خیمے کتنے؟ اس نے قلم نکال کر لکھا تلواریں بھی ہیں ہمارے پاس۔ اب خط بھیج دیا، اب جو خط بھیجا ایک مرتبہ ابن زیاد کو غصہ آیا، کہنے لگا ارے میں پوچھ رہا ہوں حسین کے خیمے کتنے، تو کہہ رہا ہے لشکر ہے ہمارے پاس، گھوڑے ہیں ہمارے پاس، تلوار ہے ہمارے پاس، نیزے ہیں ہمارے پاس، میں آخری بار پوچھتا ہوں کہ حسین کے خیمے کتنے؟ اگر اس بار جواب نہیں دیا تو تجھے سرداری سے معزول کر دیا جائے گا۔ اب خط بھیجا، میری طرف دیکھنا نوجوانوں، خط کربلا آیا، عمر ابن سعد نے خط دیکھا کہ لکھا ہے میں پوچھ رہا ہوں حسین کے خیمے کتنے؟ ارے تو پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، کیسا جواب دیتا ہے؟ ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے قلم نکالا، خط میں لکھا کہ اے مرجانہ کے بیٹے، پاگل میں نہیں تو ہو گیا، دیوانہ میں نہیں تو ہو گیا۔ ارے کس کی ماں نے وہ اولاد جنا ہے کہ عباس کے رہتے ہوئے حسین کے خیموں تک پہنچا؟ کس کی ماں نے وہ اولاد پیدا کر دیا کہ عباس کے رہتے ہوئے حسین کے خیموں تک پہنچ جائے؟ ہازادارو، عباس ہمارے دھارس کا نام ہے عباس، ہماری مائیں دعائیں مانگتی ہیں عباس کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو، دن میری پلٹ دو، میری تقدیر بنا دو۔ ادھر کوفے میں 19 رمضان کی شب کو علی کے سر میں ضربت لگی، علی گھر آئے، اپنی ساری اولادوں کو بلایا، اپنے سارے بیٹوں کا ہاتھ لیا، امام حسن کے ہاتھ میں رکھا، محمد حنفیہ کا ہاتھ لیا، امام حسن کے ہاتھ میں رکھا، جعفر کا ہاتھ لیا، امام حسن کے ہاتھ میں رکھا، کلثوم کا ہاتھ لیا، امام حسن کے ہاتھ میں رکھا۔ گھر کے کونے پہ بیٹھ کے عباس رو رہا ہے۔ ماں نے منظر دیکھا، ام البنین عباس کے قریب آئی، سیدہ فاطمہ کلابیہ، عباس بیٹا رو کیوں رہے ہو میرے لال؟ کاماں رو نہیں تو کیا کروں؟ کیا ہوا میرے لال؟ کہا بابا نے سب کا ہاتھ آقا حسن کے ہاتھ میں رکھا، بابا نے میرا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ کہا عباس چلو میرے ساتھ۔ ایک مرتبہ عباس کے ہاتھوں کو پکڑا، ام البنین لے کر مولا کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی مولا کیا میرے لال سے کوئی خطا ہو گئی؟ کیا میرے عباس سے کوئی بھول ہو گئی؟ مولا نے کہا ام البنین ایسا کیوں کہتی ہو؟ کہا مولا آپ نے اپنی ساری اولادوں کا ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ میں رکھا، میرے بیٹے عباس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ ایک مرتبہ علی نے عباس کو قریب بلایا، حسین کو قریب بلایا، حسین کا ہاتھ لیا عباس کے ہاتھ میں، عباس کا ہاتھ لیا حسین کے ہاتھ میں، وصیت کی عباس یاد رکھنا میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ عباس میرے حسین کا خیال رکھنا، میں نے تجھے حسین کے لیے رب سے مانگا ہے۔ ہاں آزادارو، زمانے بیتے، وہ وقت آیا جب 67 ہجری میں مدینے سے قافلہ حسینی باہر نکل رہا ہے۔ ایک مرتبہ ام البنین عباس کے قریب آئی، عباس بیٹا چل میرے ساتھ۔ اماں کہاں؟ مزار رسول پر۔ ایک مرتبہ عباس کو لے کر مسجد نبوی میں پہنچی، جنت البقیع میں، مدینۃ النبوی میں ام البنین پہنچی، کہا
کہا عباس ایک ہاتھ قبر رسول پر رکھ، ایک ہاتھ میرے سر پر رکھ۔ کہا اماں وجہ کیا ہے؟ کہا عباس قسم کھا جب تک تیرے بازو سلامت زینب کی چادر۔ عباس تیرے رہتے ہوئے زینب کی چادر پہ آنچ نہیں آنا چاہیے۔ کہا مولا اماں جب تک عباس کے بازو سلامت، میں زینب کے پردے کا، میں شہزادی کے پردے کا محافظ ہوں۔ عزادارو 2 محرم کو قافلہ آیا، خیمے لگائے گئے۔ عباس نے دور سے ایک منظر دیکھا۔ کیا منظر دیکھا؟ اکبر اور یزیدیوں کے درمیان کچھ بحث چل رہی ہے۔ عباس دوڑتے ہوئے علی اکبر کے پاس آئے اور شبیہ رسول کے پاس آ کر کہنے لگے بیٹا اکبر تیرے جمال نما چہرے پہ جلال کیسا؟ کہا امو جان یہ لوگ میرے بابا کے خیمے ہٹانا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ عباس نے اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ اکبر دیکھ عباس کے بازو سلامت ہے، اکبر عباس کے بازو سلامت ہے میرے لال۔ اکبر کو پیچھے کیا، کس میں ہمت ہے جو میرے آقا کے خیموں کو ہٹا دے؟ تاریخ نے لکھا حسین عباس کے پاس نہیں گئے، زینب کے خیمے میں گئے۔ زینب عباس کو بلا لے۔ زینب ایک دن بچا ہے، بس ایک دن کر لو جتنا ماتم کرنا ہے، اگلے سال جیو گے تو 8 محرم نصیب ہوگا۔ زینب میرے شیر کو جلال آ گیا ہے۔ کہا تو آقا کیا حکم ہے؟ کہا زینب عباس کو بلا لو، عباس کو روک لو۔ بھیا آپ کیوں نہیں روکتے؟ زینب کہاں عباس کو روکوں؟ کب تک عباس کو روکوں؟ اب مجھے شرم آتی ہے۔ فضا عباس کو آواز دے کہ علی کی بیٹی بلا رہی ہے۔ فضا نے آواز دی۔ عباس کے کانوں تک جیسے ہی زینب کا حکم پہنچا، ایک مرتبہ تلوار نکالی، ایک خط کھینچا، کہا اگر جان سلامت ہے تو اس لکیر کو پار مت کرنا۔ شہزادی کے خیمے میں آئے، گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے۔ زینب عباس کو بھیا نہیں بیٹا سمجھتی تھی۔ 20 سال کی تھی زینب جب عباس کو گود میں لیا تھا۔ عباس کے بالوں کو سہلایا، میرے لال میرے بھیا سنا ہے تجھے جلال آ گیا؟ شہزادی اگر میری زندگی میں آقا کے خیمے ہٹ جائے تو عباس کی زندگی کا کیا فائدہ؟ زینب نے کہا عباس میں چاہتی ہوں تو تلوار نیام میں رکھ لے۔ عباس نے کبھی کچھ کہا نہیں، پہلی مرتبہ ایک مرتبہ سر جھکایا، جھکا کر کہا شہزادی اس سے بہتر یہ ہوتا کہ آپ کہتی عباس اپنا سر کاٹ کے زینب کے ہاں ٹھہر کر پڑھا، ٹھہر کر، نہ میرے میں پڑھنے کی طاقت نہ تم میں سننے کی طاقت۔ زینب نے کہا عباس اگر میری بات نہیں مانی تو پتہ ہے کیا کروں گی؟ کیا شہزادی؟ اپنے سر سے چادر ہٹا دوں گی۔ ہائے غیرت عباس، تلوار لیا، گھٹنوں سے توڑا، زینب کے قدموں میں بھیگا، پھر سے نہ کہنا ارے عباس ذرا شام غریبہ میں آ کر دیکھو، شمر نیزہ لیے زینب چادر میں ہاتھ تھامے، عباس ہاں دادارو آ گیا عاشور، کوئی نہیں ہے حسین کے لشکر میں۔ ایک بڑا علی 18 سال کا علی، ایک 6 مہینے کا علی، ایک 34 سال کا علی۔ ایک مرتبہ عباس آئے، آقا مجھے اجازت نہیں دیجیے گا آقا
مجھے قبر میں جانے کی اجازت دیجیے گا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ جیسے ہی سنا نا، ایک مرتبہ عباس نے سر جھکا کر کہا آقا معاف کیجئے گا، مگر جب لشکر ہی نہیں رہا تو علمداری کس کی کرے گا؟ ادھر خیمے سے آواز آئی العطش العطش العطش۔ زینب نے سکینہ کی صدا سنی، خیمے میں گئے، کیا بات ہے میری لاڈلی؟ چچا پیاس مارے ڈالتی ہے، کہا چلو میرے ساتھ اور چل کر میرے آقا سے اجازت دلا دو۔ سکینہ آئی، ایک مرتبہ عباس نے ہاتھ جوڑ کے کہا آقا میدان میں جانے نہیں دیتے نہ صحیح، ارے فرات میں جا کر اپنی بھتیجی کے لیے پانی تو لا لے دو۔ سن سکو گے عزادارو، حسین نے عباس کی یہ شرط مان لی، کہا ٹھیک ہے عباس جانے دوں گا مگر ایک شرط پہ۔ آقا کیسی شرط؟ عباس تلوار لے کر نہیں جانا۔ ٹوٹا ہوا نیزہ لیا، ایک ہاتھ میں علم لیا، سکینہ نے اپنے ہاتھوں سے مشک باندھا۔ ادھر عباس نکلے، سکینہ نے بچیوں کو گھیرا، گھیر کر کہا بچیوں اب پریشان مت ہو، میرا چچا گیا ہے پانی لانے۔ پتہ ہے ایک نفسیاتی بات کرنے لگا ہوں، بچیاں اسی سے ضد کرتی ہیں جس سے ضد پوری ہونے کی امید ہوتی ہے۔ سکینہ کو پتا تھا چچا جائے گا، پانی لے کر آئے گا۔ ادھر عباس چلے، ہاں عزادارو حسین اکبر کے قریب بیٹھ گئے۔ سننا عزادارو، ام المؤمنین آئی ہے، اکبر کے قریب بیٹھے، بیٹا اکبر بیٹا بتاؤ علم کہاں ہے؟ کہا بابا علم بلند ہے۔ حسین نے شکر کا سجدہ کیا، کہا بیٹا علم کہاں ہے؟ کہا بابا علم فرات کے قریب ہے۔ حسین نے شکر کا سجدہ کیا، کہا بیٹا علم کہاں ہے؟ کہا بابا علم تیزی سے خیمے کی طرف آ رہا ہے۔ حسین نے شکر کا سجدہ کیا، کہا بیٹا علم کہاں ہے؟ ایک مرتبہ اکبر نے کہا بابا علم نے دائیں سے بائیں کو کروٹ لی۔ حسین میرا عباس بیٹا علم کہاں ہے؟ بابا علم ہچ کو لے کر عباس عباس۔ سنو سنو سنو، مجھ سے میرے بھائی نے فرمائش کی ہے، میں آج مصائب میں کمی نہیں کروں گا۔ عباس دریا کی طرف، تاریخ نے لکھا شیر کو آتے دیکھا گیدڑوں کی فوج چھٹ گئی۔ میر انیس کہتے ہیں کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر زلا سلاطین زمن کانپ رہا ہے۔ شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں، سمیٹے ہوئے پر کو ہیبت سے ہے نوقیلہ افلاک کے دربند، جلاد فلک بھی نظر آتا ہے نظر بند۔ ارے خورشید کے پنجوں سے قلم چھوٹ پڑا ہے عباس کے ہاتھوں سے۔ اللہ پہنچے فرات پر، ایک مرتبہ گھوڑے سے اترے، ہاتھوں میں پانی اٹھایا، پانی کو حسرت سے دیکھنے لگے۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پانی میں سکینہ نظر آتی ہے۔ آ جاؤ میرے چچا، سکینہ انتظار کرتی ہے۔ عزادارو عباس نے جلدی سے مشکیزہ بھرا، گھوڑے پر سوار ہوئے، خیمے کی طرف پلٹے۔ ایک نفسیاتی بات جو میں نے محسوس کیا، جب میں کربلا گیا تو میں نے دیکھا عباس کے بائیں بازو جہاں قلم ہوئے وہ مقام بنا ہوا ہے، مگر اس سے کئی کلومیٹر دور جا کر وہ مقام بنا ہے جہاں عباس کے دہنے بازو کٹے۔ میں سوچنے لگا کہ اتنا ڈسٹینس کیوں؟ تب میرے سمجھ میں آیا کہ جب عباس کے بائیں بازو کٹے شاید عباس نے کوشش کی ہو جلدی خیمے تک پہنچ کر مشکیزہ پہنچا دے، کسی نے دایاں ہاتھ کاٹا۔
आजादारों, अब्बास मुड़े, एक मर्तबा तुफैल इब्ने हकीम लानती बढ़ा, छुपकर अब्बास के बाएं बाजू पर वार किया। अब्बास दौड़े, किसी ने दाएं बाजू पर वार किया। अब्बास ने दांतों से मशकीदा पड़ा। एक शख्स एक शकी आया, अब्बास के मशकीजे पर वार किया। अब जो तीर मारा तो फकत पानी नहीं बहा, अब्बास की तमन्ना है, अब्बास की आरज़ू है। कोई जालिम आया, करीब से आंखों पे तीर मारा। कोई जालिम आया, अब्बास के सर पे गुर्ज मारा। बस 1 मिनट रोते हुए उठोगे। आजादारों, अब्बास के सर पर गुर्ज लगा, सर 2 पारा हो गया। अब्बास घोड़े से जमीन पर, एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, उन्होंने हजरत अब्बास के मसाइब पढ़े। घर गए, जाकर बिस्तर में सोचने लगे कि अब्बास जब इतने कदावर थे, जब इतने कद में बुलंद थे कि घोड़े पर बैठते थे तो जमीन पर पैर खत खींचता था, तो अब्बास के सर पर गुर्ज कैसे लगा होगा? गुर्ज किसने मारा होगा? आजादारों, सुन सकोगे। अभी वो आलिम नींद में सोया, क्या देखा? ख्वाब में एक बीबी आई है। कहा, तू क्या सोच रहा था? कहा, अब्बास जब इतने कदावर थे, अब्बास के सर पे गुर्ज कैसे लगी? कहा, सुन, जब मेरा अब्बास नहर से पलटा तो किसी ने दाया हाथ काटा, किसी ने बाया हाथ काटा, किसी ने सामने से आकर अब्बास की आंखों में तीर मारा। अब्बास को कुछ नजर नहीं आता था, अब्बास तीर कैसे निकाले? हाथ कट चुके थे। एक मर्तबा अब्बास अपने सर को झुकाता है, अब्बास ने अपने घुटनियों को उठाया, अब जो तीर निकालना चाहा, जालिम ने गुर्ज मारा अब्बास का सर। अरे सुन, जब भी कोई शहीद गिरा, अपने हाथों का सहारा लिया। मेरा अब्बास